ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے اس ہولناک اور سخت دن میں جب ہر شخص اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا اور کوئی کسی کا سہارا نہ بن سکے گا، اس وقت سب لوگ اپنی جان کی فکر میں ہوں گے، مگر ایسی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں صرف ایک ہستی ہوں گی جو اپنی امت کے غم میں تڑپ رہی ہوگی، اور وہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دن ہر نبی، ولی اور عام انسان فریاد کرے گا، یا رب نفسی نفسی، یعنی اے میرے رب میری جان میری جان۔ لیکن صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جو اپنی امت کی سفارش کریں گے، اور انشاءاللہ انہی کی شفاعت کے ذریعے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پل صراط پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے اور انہیں جہنم سے چھٹکارا دلوائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام اور تقریباً 1,14,000 انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ موجود ہوں گے، تو ایسے بڑے ہجوم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ کیا ہماری کوئی خاص نشانی ہوگی یا ہمیں کوئی مخصوص عمل اس دنیا میں کرنا ہوگا؟ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم اسی حقیقت کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آیات کی تلاوت فرمائی، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، جو انہوں نے اپنی اپنی امت کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور کی تھیں۔ ان آیات کی تلاوت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت بھی یاد آ گئی۔ ان کے گناہوں کے خیال سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بے ساختہ زبان سے نکلا، امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور رونے کی وجہ دریافت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اپنی امت کی فکر لاحق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب کو جا کر کہہ دو کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو خوش کر دیں گے اور کبھی ناراض نہ ہونے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری اور فخر کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب سے ملاقات کی تمنا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا کہ یا تو آدھی امت کو جنت میں داخل کروں یا شفاعت کروں، تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ پھر فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ شفاعت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ان گناہگاروں کے لیے بھی ہے جو خطاؤں اور گناہوں میں ڈوبے ہوں گے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال رحمت ہے کہ آپ نے امت کو تنہا اور بے سہارا چھوڑنا پسند نہیں فرمایا۔ ناظرین، قیامت کے دن کا ایک اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اس بے پناہ ہجوم میں کیسے پہچانیں گے؟ حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے اللہ کے حضور سجدے کی اجازت ملے گی اور سب سے پہلے میں ہی سر اٹھاؤں گا، پھر میں آگے دیکھوں گا، اپنی امت کو دوسری امتوں میں بھی پہچان لوں گا، اسی طرح پیچھے دائیں اور بائیں طرف بھی انہیں پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتنے بڑے مجمع میں آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعضاء و وضو کے اثر سے چمکتے ہوں گے،
یہ ان کی ایسی نشانی ہوگی جو کسی اور امت کو حاصل نہیں۔ میں انہیں اس طرح بھی پہچانوں گا کہ ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان کی اولاد ان کے آگے دوڑ رہی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لائے اور فرمایا، السلام علیکم اے ایمان والو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابے ہو اور میرے بھائی وہ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں کو جو ابھی دنیا میں نہیں آئے کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا سوچو، اگر کسی شخص کے سفید چہرے اور سفید پیر والے گھوڑے کالے گھوڑوں میں شامل ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان نہ لے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی اسی طرح پہچانی جائے گی، ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کی برکت سے روشن ہوں گے اور میں ان کے استقبال کے لیے پہلے ہی حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن امت محمدیہ کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے اور اضافہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، مزید اضافہ فرمائیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریت کے ٹیلے پر تھے۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے لب بھر کر اضافہ فرمایا اور کہا، یہ بھی لو۔ پھر دوبارہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور اضافہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی لو۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کرے جو اس کے بعد بھی جہنم میں داخل ہو۔ ایک روایت میں ان خوش نصیب لوگوں کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، پھال نہیں نکالتے، داغ لگوا کر علاج نہیں کرتے، بلکہ مکمل بھروسہ اپنے رب پر رکھتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ ناظرین، یہ وہ عظیم خوشخبری ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی۔ لہٰذا سب سے گزارش ہے کہ اسی وقت اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔